وہ سکون کی انتہا نماز ہے، استقرار اور خشوع اور اللہ سے کنیکشن تھرو ہو رہا ہے آپ کا، اور بے چینی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کو ریگریٹ نہ ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لو، اور جو بھی کچھ کرو اللہ کے لیے کرو، خدا کی قسم کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے یہودیوں کا دخول بعض ویسٹرن کنٹریز میں منع تھا، ان کو آنے کی اجازت نہیں تھی، ان کو نجس سمجھا جاتا تھا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، لا اله الا الله سبحانك يا ربي، ما اعظمك، ما اجملك، ما احسنك، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں یہود و نصارہ کے ان اقوال کو پیش کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ نے کہا، وقالوا، انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوئے گا، الا من كان ہودا او نصارا، سوائے ان کے جو یہودی ہوں گے یا نصرانی ہوں گے، تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی خواب خیالی ہے۔ قل ہاتو، کہہ دیجیو، قل یا محمد، یا رسول اللہ کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتو برہانکم، تم اپنے دلائل، ایویڈنس، پروف پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں ایک انداز میں اہل کفر کا ایک متکبرانہ، متجبرانہ، ایک خود پسندیانہ ایک رویہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے کفر پہ ہونے کے باوجود ان میں یہ گھمنڈ ہے، یہ تکبر اور غرور ہے کہ میں اگر وہ یہودی ہے، وہ سمجھتا ہے صرف یہودی ہی جائے گا جنت میں، اگر نصرانی ہے وہ سمجھتا ہے صرف نصرانی جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا باقی لوگ نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو اے یہود و نصارہ، یہ کیا ہے؟ تلک امانیہم، یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ تمنائیں کیا ہوتی ہیں؟ تمنا کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کی تمنا کرتا ہے، چاہے اس کے اسباب اس کے پاس موجود ہو یا نہ ہو۔ مثلا آج میں تمنا کرتا ہوں کہ کل یا آنے والے سالوں میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ایک بہت بڑی جامع مسجد مرکز اسلامی عطا کر دے۔ ہاں، اب اس کے اسباب ابھی ہمارے پاس ہو یا نہ ہو یہ میٹر نہیں کرتے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو یہ تو تم لوگ کی تمنائیں ہیں، یہ تمہاری جو دل کی ایک امنگ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہو جائے یا وہ صحیح ہو۔ ٹھیک ہے، کسی چیز کا تمنا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مل جائے گی یا وہ صحیح ہے، یہ دونوں الگ چیزیں، ان دونوں میں فرق رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں
قل اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہیے ہاتو برہانکم، ہاں اپنے ایویڈنس پیش کرو. اتنے بڑے بڑے دبنگ دعوے کرتے ہو تم لوگ، اور آج کل ہمارے معاشرے میں کتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں. ہاں ہاتو برہانکم، تم اپنے کیا پیش کرو؟ اپنے دلائل، اپنے پروفز اس بات پر، ان کنتم صادقین. اور یہ جو ادھر اللہ تعالیٰ نے جو ایک ان کو کہا نا کہ ایویڈنس دیو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ وہ کوئی ان کے پاس ایویڈنس ہے، یہ علی سبیل الچیلنج، یعنی یہ ان کو تحدی اور چیلنج اور ان کو معجز کر دینے والی چیز ہے کہ تم لوگ تو لا ہی نہیں سکتے یار، اتنے بڑے دعوے کرو، کوئی تو پروف لاؤ کہ جنت میں صرف تم دو ہاں داخل ہو گئے. حتیٰ کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، آج جو یہود و نصارہ ہمیں ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ در حقیقت ایک پیج پہ آج بھی نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر ہم لوگ کیونکہ فول لوگ ہیں، ہاں ہم لوگ ظاہری چیزوں کو دیکھ کے بڑے خوش ہو جاتے. آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے یہودیوں کا دخول بعض ویسٹرن کنٹریز میں منع تھا، ان کو آنے کی اجازت نہیں تھی، ان کو نجس سمجھا جاتا تھا. یہ آج کے جو سو کالڈ سافٹ کرسچنز، ہاں بولتے نا لو، وی آر میسنجر آف لو، یہ کرسچینٹی جو آج کل دعوے کرتی ہیں آج کل کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ذہن میں رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم لوگ دلیل پیش کرو اگر تم لوگ کے پاس کوئی دلیل ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ جو ہم نے پڑھی تھی یعنی کچھ ہفتوں پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہود نے کیا کہا تھا؟ نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاهُ، ہم اللہ کے بچے، نعوذ باللہ، اور اللہ کے محبوب ترین بندے. وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے جہنم میں جانا ہی نہیں، ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم سچے ہو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، موت کی تمنا کرو، کس چیز کی دیر میں بیٹھے ہو، اگر تم نے جنت میں ہی جانا ہے، کنفرم جنتی ہو تو ڈائریکٹ. لیکن کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے نا اخوان، اس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں اس دعوے میں. دعوے تو ہمارے بھی معاشرے میں دیکھیں، آج کل کے سیاسی گہما گہمی اور پولیٹیکل انتخابات کے دنوں میں یا اس سے پہلے کتنے ہمیں لالی پاپس دیے جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے دعوے. ہاں اب ان کی صداقت اور جھوٹا 5 سال میں جو ان کا وقت آتا ہے پتہ چل جاتا ہے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اور ہماری بیوقوفی دیکھو، جسے ہم نے تجربہ کر لیا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، ہم پھر جا کے اسی کو بولتے کہ اللہ یہ ہمارے اس پہ آئے گا. تو یہ ایک انداز میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، جو مومن ہے نا وہ ایک جگہ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. لیکن ہم لوگ تو بڑے خوشی ہے، ایک بار کیا 10 بار ہم لوگ ڈسے جا رہے ہیں اور اس میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں. سو وی شوڈ ناٹ بی فول اور فولڈ بائی دا بگ سلوگنز اینڈ نعرہ بازی اینڈ کراؤڈ مینٹلٹی. کراؤڈ مینٹلٹی سے نکلیں، ہر وقت ٹرینڈ اور ویوز اور بہت زیادہ کثرت الکاسرہ کے پیچھے جانے نہیں آئے، ہم نے حق کے پیچھے جانا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اس آیت سے ہمیں جو فوائد ملے، نمبر 1 کہ یہود و نصارہ کو اپنے اوپر بڑا گھمنڈ تھا. ہاں نمبر 2 کہ یہود و نصارہ کے اندر کتنا زیادہ ریسزم ہے، ریلیجس ریسزم کو ہم نے دین سے وہ کلر سے جوڑ لیا نا، یہ ایک الگ لیول کا ریسزم ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب صرف ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات جیسے کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ تلک امانیہم، قرآن سے ثابت ہوا کہ یہود و نصارہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے. اسلام کے آ جانے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے اخوان. کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی نے، اور قرآنی آیات آپ کو واضح اس طرف اشارہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ہاں لا يسمع بی احد،
من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، میرے بارے میں جو سنے گا چاہے وہ یہودی ہو و نصرانی ہو، ثم یموت، پھر وہ مرتا ہے، ولم یؤمن بما ارسلت به، اور وہ اس چیز پر ایمان نہیں لاتا جس چیز پر میں بھیجا گیا ہوں، الا کان من اصحاب النار، بے شک وہ اہل نار اور اہل جہنم میں سے ہوتا۔ یہ صحیح ترین حدیث ہے صحیح مسلم کی، ٹھیک ہے نا اخوان؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہود و نصارہ اہل جنت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کون سے؟ جو اسلام نہیں لائے، جو اسلام کے آنے کے بعد اسلام قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جو فائدہ ہے اس میں، ایک باریک فائدہ، وہ یہ ہے کہ جو صرف تمنائیں کرتا رہتا ہے، جو صرف تمنائیں کرتا ہے بڑی بڑی منازل، بڑی بڑے لیولز کی، بڑے بڑے اعمال کی، لیکن وہ عمل نہیں کرتا، تو اس میں یہود و نصارہ کا ایک مشابہت پائی جاتی ہے، کیونکہ یہود و نصارہ بھی اس طرح کی تمنائیں کرتے ہیں نا۔ یہ شیخ ابن عثیمین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ موجود ہے، یہ صفت دیکھیں، اگر ہمارے اندر کوئی یہود و نصارہ کی صفت موجود ہے، اس سے آپ یہودی نصرانی نہیں بن جاتے، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، ان دونوں میں فرق رکھیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں یہ صفت سے بھاگنا چاہیے کہ ہم ایسے ہی تمنائیں کریں اور اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ میں کہتا ہوں یار میں نے انشاءاللہ عالم دین بننا ہے، یا میں نے چلو عالم دین، میں نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہے نا، میں ایک اچھا مسلمان بن جاؤں، لیکن عمل اس کے اکارڈنگ کرتا ہی نہیں۔ وہ بولتا ہے بس اب میں نو آئی ایم گوئنگ ٹو چینج، ہاں، وہ چینج ہی نہیں ہوتا۔ یا وہ یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ 1 سال میں عربی سیکھ لوں گا، یا میں قرآن حفظ کر لوں گا، یا میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، لیکن اس پہ عمل ہی نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ہی تمنائیں نہ کریں، کیونکہ کبھی کبھی یہ بھی ایک تلبیس ابلیس، یا آپ کہہ سکتے ٹریپس آف شیطان میں سے ہے، کہ کبھی کبھی انسان تمنائیں کر کے اپنے آپ کو الو بناتا ہے، اپنے آپ کو فول کرتا ہے کہ ہاں اگر میں تمنا کر رہا ہوں اس کا مطلب میں کچھ کر رہا ہوں۔ اٹس اے ایلیوژن۔ اس لیے کبھی مثلا میں نے کوئی پلان کیا ہے، ابھی میں نے پلان شروع نہیں کیا، میں ہر ایک کو بتا رہا ہوں، تو مجھے فیلنگ آتی چلو میں نے کچھ تو کیا، تو میں سست پڑ جاتا ہوں۔ اس لیے ایک اور حدیث میں کیا ہے، چاہے اس میں تھوڑا بعض علماء نے کلام کیا ہو، اقضوا حوائجکم بالکتمان، اپنے حاجات، اپنے کام خاموشی سے کرو، ڈنڈورا مت پیٹو۔ ابھی تم اس مقام پہ پہنچے نہیں ہو، ابھی سے شروع ہو گئے ہو، آئی ایم دا بگیسٹ اسکالر آف دا ورلڈ، ابھی تم شروع ہی نہیں کیا، ابھی تو تم ادھر بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالی عادل ذات ہے، عدل کرنے والا ہے، لا شک فیہا، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ جسٹ کرتا ہے، عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو یہ نہیں کہا تم لوگ جھوٹے ہو، تم لوگوں نے جھوٹ بولا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے، اللہ کو پتا ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا یہود و نصارہ کو؟ قل ہاتوا برہانکم، تم اپنے دلائل پیش کرو، اگر تم لوگ نے اتنے بڑے دعوے کیے، چلو دلائل پیش کرو۔ اور دیکھیں قل ہاتوا برہانکم میں بھی کوئی، کیا اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑایا ان کا، یا ان کو برا بلا کہا ایک دم؟ نہیں، ان کو کہا قل ہاتوا برہانکم، اس میں تحدی ہے، چیلنج ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلوب سکھا رہا ہے کہ کیسے ہم اپنے مخالفین سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ آپ نے ان کو ایک ہی کی چیز کہنا ہے، give me proof, give me evidence of what you are saying, whatever you are saying, give me evidence, authentic evidence, valid evidence، ٹھیک ہے نا؟ because we are follower of truth یا ٹھیک ہے اخوان؟ اچھا جی، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ سچے نہیں ہیں، ان کنتم صادقین،
ٹھیک ہے نا, اس دعوے میں, یہ ذہن میں رکھیں. آگے چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوائے ان کے, ہاں کون جنت میں داخل ہوگا؟ سوائے ان کے من اسلم وجهه للہ, جس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. ہاں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ہاں وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور وہ احسان کرنے والا ہے, عمل کرنے والا, اچھا عمل کرنے والا ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ, اور اس کے لیے اس کا اجر ہے, اس کا ثواب ہے. عِنْدَ رَبِّهِ, اللہ تعالیٰ کے پاس. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, اور اس کے لیے اس کے اوپر کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں. اللہ اکبر. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور وہ کسی معاملے میں کیا سیڈ نہیں ہوگا, حزن نہیں آئے گا, اس کو ہم و غم نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اس سے ہمیں اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو جنت میں داخل ہوں گے وہ کون لوگ ہیں, ان کی شرط کیا ہے کہ وہ کون ہوں گے؟ اسلم وجہ للہ, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی آپ کو پچھتاوا نہ ہو, کبھی آپ کو پچھتاوا اور ریگریٹ نہ ہو, ہاں ریحان اور مسلم, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کو ریگریٹ نہ ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لو, اور جو بھی کچھ کرو اللہ کے لیے کرو. خدا کی قسم کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا, یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. جب بھی کوئی عمل کرنے لگے آپ کہیں یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں, کوئی شکریہ ادا کرے نہ کرے, ہاں کوئی میری بڑائی کی بڑائی بیان کرے نہ کرے, یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں, واللہ کوئی افسوس نہیں اور کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا لوگوں کی تعریف یا مذمت. ٹھیک ہے اخوان. من اسلم وجہ للہ وہو محسن, محسن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ نیک عمل کرتا ہے, احسان کرتا ہے, ہاں, اور مقام احسان کی طرف جاتا ہے. مقام احسان کیا ہے؟ جیسے حدیث جبریل میں ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ اکبر. اللہ کی ایسی عبادت کرنا جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں. دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ یو ہیو ٹو امیجن اے فزیکل اپیرنس. دیکھنے کا مطلب یہ کہ اگر دیکھ رہے ہوتے تو کیا فیلنگ ہوتی وہ آنی چاہیے. اگر یہ بھی نہیں ہو رہا, ہاں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر یہ لیول, یہ چلو ہم بول سکتے ہیں یار جو بہت ہائی لیول ہے, چلو سیکنڈ لیول وہ تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. جسٹ ٹیک دس حدیث اینڈ پٹ اٹ آن یور نماز. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہاں ہم لوگ کتنے بے سکون لوگ ہیں نماز میں, ہاں ہر کوئی اپنے گریبان میں جان کے نماز میں ہمیں ایک بے چینی بے سکونی ہو رہی ہوتی ہے, حالانکہ وہ سکون کی انتہا نماز ہے. استقرار اور خشوع اور اللہ سے کنیکشن تھرو ہو رہا ہے آپ کا, اور بے چینی. کیسا یہ مومن ہے جس کو نماز میں بے چینی ہوتی ہے؟ مومن تو ایسا ہے جس کو نماز میں ایسا سکون ملتا ہے جیسے کہ مچھلی کو سمندر میں ملتی ہے اور سمندر سے نکالا جائے تو وہ پھڑپھڑاتی ہے. اسی طرح مومن جب نماز سے نکلے تو وہ پھڑپھڑائے کہ کب مجھے دوبارہ نماز کرنے کا موقع ملے گا. لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, دنیا کی فکر, ہاں پورے دنیا کے افکار, پیسہ, دنیا, بچے, اولاد, اموال, زوجات, ازواج, بس شیطان اسی وقت آپ کے اوپر وار کر رہا ہوتا ہے اور آپ نے اس کے لیے دروازہ کھولا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ احساس احسان, مقام احسان ہو تو کیا ہوگا؟ جسٹ امیجن you are standing in front of Allah. Can you imagine that? We cannot imagine. آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو, اللہ سے بات کر رہے ہو. چلو یہ بھی تو سیکنڈ لیول کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں. اور ایک ہے
جسمانی طور پر ادھر ادھر دیکھنا. ایک اور ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں التفات القلب, دل کا ادھر ادھر دیکھنا. اب آپ ذرا سوچئے, اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں اے مومن, اے عبد اللہ, یہ تیرے سامنے میں نے نعمتیں رکھ دی, تو اس میں سے جو چاہے لے لے. اللہ تعالیٰ نے ایک سفرہ, ایک دسترخوان, خداوندی دسترخوان بچھایا ہوا ہے جس میں نعمتوں, برکات, رحمات سب کچھ موجود ہے. آپ کیا کرتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کے ایک انداز میں گستاخی ہو گئی. ہاں, اللہ آپ سے بات کر رہا ہے, آپ اللہ سے تمیز سے بات ہی نہیں کرتے. آپ کو بات کرنے کا ادب نہیں آتا. آپ ملک الملوک کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم اس سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم ذرا دنیاوی لحاظ سے سوچ لیں, آج کا اگر کوئی وزیر اعظم بلائے, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اللہ کی کوئی مثال نہیں, صرف جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ, آج کوئی وزیر اعظم بلائے, ہاں, یا کوئی کرنل جرنل بلائے آپ کو, ہاں, اور آپ کو بلائے, آپ تو ایک دن پہلے تیاری کرو گے, ہاں, نہاؤ گے, ایسے عرق گلاب سے نہاؤ گے بھائی جان, ہاں, اور کیا کرو گے؟ دنیا کے سب سے مہنگے ترین خوشبو لگاؤ گے اور دنیا کا سب سے مہنگا ترین پوشاک پہنو گے اور بالوں اور چہروں پہ ایسے ایسے آپ کریم لگائیں گے کہ اللہ معاف کرے, ہے نہیں, اور آپ جانے سے پہلے ایک پوری اسکرپٹ تیار کر کے جاؤ گے کہ میں نے شہنشاہ ہند کے سامنے, ہاں, پاکستان کے بادشاہ کے سامنے میں نے کون سی بات کہنی ہے, اور تھڑ تھڑاتے ہوئے جاؤ گے, ہے نہیں. ایک پروٹوکول آئے گا آپ کو لینے کے لیے, اللہ اکبر, 25 گاڑیاں آگے پیچھے, آپ اس گاڑی میں, لگژریس گاڑی میں آپ ڈر رہے ہوں گے. یہ ہے ہماری حالت دنیا کے بادشاہوں کے سامنے. لیکن اللہ کے سامنے بدترین لباس, سوئے ہوئے, ابھی منہ صحیح طریقے سے, وضو بھی صحیح طریقے سے نہیں کیا, منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں مسجد میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ حرام ہے, میں ایک اعلیٰ مرتبے کی بات کر رہا ہوں, مقام احسان کی بات کر رہا ہوں. اخوان, آپ اللہ کے دربار میں جا رہے, گندے کپڑے پہن کے جا رہے, اور خوشبو کا تو نام و نشان نہیں ہے, ہاں, اور پیاز اور لہسن ادرک کھا کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ, اوپر سے اس سے بھی بدتر سگریٹ اور ویپ کا زمانہ ہے آج کل, نشئی لوگوں کی تو بات ہی نہ کریں, ٹھیک ہے, اور وضو بھی صحیح طریقے سے نہیں کیا, تیار بھی نہیں ہوئے, اور جلد بازی میں جا رہے ہیں, اور ادھر جا کے کھڑے ہو کے کیا کرتے, فراری کی طرح نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں, ایسے جیسے کہ ایک بے چینی ہے. ادھر بادشاہ صاحب کے ساتھ, بادشاہ پاکستان کے پاس جائیں گے تو کیا کریں گے اب, اللہ معاف کرے, ادھر تو ہمارا دل کرے گا جتنا ہو میں بادشاہ سلامت کے سامنے درباری بن کے بیٹھ جاؤں بس, ہاں, ہے نہیں. یہ دیکھیں, یہ ہماری حالت ہے. کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. کیا ہے وجہ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ معرفت اللہ. ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہے, ہمیں دنیا داروں کی معرفت ہے. ابھی سب کو بے چینی ہے کون وزیر اعظم بنے گا, یہ حالت ہے ہماری. کسی کو بے چینی نہیں ہے کہ کل میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا, ہے نہیں. سب کو بے چینی ہے کہ دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی ہے, لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ کہیں میرا نامہ اعمال میں دھاندلی تو نہیں ہوئی. یہ ہماری حالت ہے. کیوں؟ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا, دنیا کو پہچان لیا. اللہ کی معرفت سے ہم غافل ہو گئے, دنیا کی ساری معرفتیں ہمارے پاس آ گئی ہیں. یہ ذہن میں رکھے, جس کے پاس اللہ کی معرفت آ جائے, اللہ کون ہے, اللہ کی کما جل جلالہ, اس کی معرفت آ جائے, یہ دنیا کی جو علوم ہے یہ ہیچ ہے, نیچ ہے, اللہ کے علم کے ذرے دے برابر بھی نہیں ہے. لیکن ہماری پرائرٹیز کیا ہے؟ الدنیا یا حبیبی, دنیا از ایوری تھنگ. ٹھیک ہے نا, یہ ذہن میں رکھیں اخوان. واللہ اللہ تعالی ہمیں مقام احسان عطا کر دے,
اللہ کی قسم، خدا کی قسم میرے پیارے بھائیوں اور بہن، جس کو مقام احسان عطا ہو گیا نا، وہ جھومے گا، وہ بے ہوش ہو جائے گا، وہ تصور نہیں کر سکے گا، وہ ایسی لذت سے آشنا ہو جائے گا کہ ساری دنیا کی لذتیں اس کے قدموں کے نیچے ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں وہ مقام عطا کر دے، لیکن وہ مقام آمین کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں۔ دعائیں میں ہم الحمدللہ ہم دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں، دعاؤں کے کوئی مذاق نہیں اڑاتے، لیکن دعاؤں کے ساتھ عمل کریں، کوشش کریں۔ کتنا ہم عمل کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں کہ اللہ کون ہے، اس کی کیا صفات ہے، اس کے خوبصورت خوبصورت ناموں کو پہچان سکیں۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، اللہ کی معرفت ایک سمندر لامنتہا ہے جس کے ابھی ہم نے ایک گھونٹ کیا ایک قطرہ بھی نہیں چکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے کہ ہم اللہ سے غافل ہو چکے ہیں، ہاں اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ معاف کرے اور اس کی پکڑ نہ کرے۔ خدا کی قسم، اللہ کی پکڑ آ گئی نا، ہم ادھر بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہم اللہ سے غافل ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں نواز رہا ہے۔ واللہ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم، فما کان من صواب فمن اللہ، وما کان من خطأ فمن نفسی والشیطان، واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔